زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ کو پورے طور پر کلام کے لیے خالی کرتے ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اور لائق طور پر پاک کی حضوری میں آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور ہر ایک نے اپنے گناہوں کا اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے خدا کی حضوری میں جا کر، اور یسوع مسیح کے نام پر ہم نے کیا لینا ہے، بپتسمہ لینا ہے۔ اور جب ہم بپتسمہ لیں گے تو ہمیں کیا ہے، پاک روح کیا انعام میں ملے گا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک ایسا کالج ہے جس کا پرنسپل خدا ہے، اور جس کی بنیاد مسیح ہے، اور جس کا ٹیچر پاک روح ہے، روح القدس ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے اپنے طالبوں کی، جو طالب ہیں، جو اس کی حضوری میں آتے ہیں، جو پڑھنے آتے ہیں، ان کو وہ سکھاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں، جو لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 27 آیات میں، کہ اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی ہے ہمیشہ کی زندگی۔ ہم دیکھیں گے لوکا کا 4واں باب اس کی 43 آیت، اس نے اس سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خداوند دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ وہ خدا کا کلام بتائیں، ہمیں راستہ دیں، ہمیں کفارہ دیں، وہ سب کچھ کر کے ہمیں راستہ بھی دکھا گے، ہمارے لیے کفارہ بھی دے گے، اور ہماری راہوں کو ہموار بھی کر گے۔ اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 25 میں، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ خدا نے اسے کہا کہ تو مجھے استاد کیوں کہتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے جب یہ باتیں کر رہے تھے، خداوند ایک آدمی تھا جو بہت دولت مند تھا، اور خدا کو بتا رہا تھا کہ میں بچپن سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور اب میں کیا کروں کہ میں خدا کا حکم مانوں۔ خداوند نے اسے کیا کہا؟ لوکا 18 ہم دیکھتے ہیں 18 اور 22 اس نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک کمی ہے۔ خداوند نے کہا کہ ابھی تک تجھ میں ایک کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پہ خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا، کیونکہ وہ بڑا دولت مند تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ دولت مندوں کی تو جنت یہاں ہی ہے، انہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی خدا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے پاس ساری آرائشیں ہیں، سب کچھ دیا گیا ہے، ان کی آنکھیں بند کی گئی ہیں، ان کے کان بند کیے گئے ہیں، تاکہ وہ صرف اندھوں کی طرح چلتے رہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 18 24 26 میں، یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے جس طرح دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ نجات صرف ہمارے خداوند میں ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، خدا نے جو کہہ دیا ہے وہ پورا ہوگا۔ اور لوکا 1 باب اس کی 37 میں، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا، خدا کے منہ کی باتیں پوری ہوں گی۔ جو خدا نے کہا میرے منہ سے باتیں نکل چکی ہیں وہ پوری ہوں گی، وہ واپس کبھی نہیں جائیں گی۔ اگر ہم پیدائش میں دیکھیں 18 باب 13 14 میں، خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ابراہیم کے پاس آتے ہیں، اور ابراہیم ان کی خدمت کرتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مطلب ہم دیکھیں گے 18 13 14 میں، پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بوڑھی ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا، ساری کے بیٹا ہوگا۔ وہ سارا جانتی تھی کہ میں اب وہ 18 کی 12 میں، کہ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر یہ کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر ہم 80 سال کے اور 100 90 سال کے ہیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس نے مطلب
ایک تنزیہ انسان ہنستا ہے تو خدا نے اسے کہا کہ یہ کیوں ہنسی، کیا میرے لیے کوئی بات ناممکن ہے؟ نہیں، خدا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ اگر ہم ایوب میں دیکھیں اس کے 42 میں اس کی پہلی آیت اور 2 میں کہ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو عہد کر لیتا ہے، ہمارا خداوند جو کہہ دیتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ موسیٰ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سمندروں میں سے راستہ نکال دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے دوستوں کو 3 کو صدر مصر کو آنکھ سے جلتی آنکھ کی بھٹی سے بچا لیا۔ تو ہمارا خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نے صرف کیا کرنا ہے، اس خداوند کی اس قدرت کو دیکھنا ہے۔ جو یرمیہ اس کا 32:70 میں کہ اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازیوں سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے خداوند، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس کی پوشاک کو ہی لوگ چھو لیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، شفا پا جاتے تھے۔ جنہوں نے ہم متی 14:36 میں کہ اور اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ ہمیں بھی خدا کا آج کا زندہ کلام ہمیں یہی آگاہی دیتا ہے کہ ہمارا خداوند کیا ہے، ہمارا فخر ہے۔ ہمارا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے، ہم نے صرف خدا پر آس امید رکھنی ہے، اور جب ہماری آس، ہماری امید ہمارا خدا ہے تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم ہمیشہ یسوع میں فتح حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خداوند ہماری جنگ کرتا ہے، اور اس میں ہم زندگی کی ہر مشکل پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے اور خدا پہ امید رکھنی ہے کہ ہمارا خداوند، جس طرح ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 19واں باب 26 میں کہ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہی بات ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا رب الفاظ سب کچھ کرے گا اور کرنے میں قادر ہے۔ ہماری نظریں صرف خدا پر ہونی چاہیے۔ ہمارا رب الفاظ سب ایام میں ہمیشہ، اب سے لے کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرق اور مغرب ممالکوں سے چھڑا لاؤں گا۔ وہ کہتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گے میرے لوگ، میں انہیں چھڑا کے لے کر آؤں گا۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اپنے خداوند کی حضوری میں رہنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ایمان ہی کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہماری فکریں کرتا ہے، خداوند ہمارا مددگار اور چھڑانے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں سنبھالتا اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ جو کچھ نہیں کوئی کر سکتا سوائے خدا کے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں کہ وہ صرف اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہمیں چھوٹی خواہشیں نہ رکھنی، ہمیں بڑے بڑے کاموں کی طلب رکھنی چاہیے، آرزو رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ سب کا توکل جب آپ پر ہوگا تو آپ اپنے نام کی خاطر کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ تمام گھروں میں خدا باپ آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتی ہوں۔ تمام گھروں میں خدا باپ جی آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں تاکہ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ خدا باپ تمام گھر کے خرچے آپ کے زندہ الہی خزانوں سے پورے ہوں، اور خدا باپ جی سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو یسوع نام میں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔